ہم سب لوگ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے عزت تشریف ہمارے پاس ہمیں عزت افزائی بخشی ہے، اور بالخصوص میاں والی کی ٹیکس پیئر کو جو ریلیف ملا ہے اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں۔ اس حوالے سے آپ جو فرمائے گئے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہوگی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم۔ اقبال صاحب اور باقی محترم شرکا، میں آپ سب کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے وفاقی ٹیکس محتسب کو یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے پاس آ سکیں، اور جو ٹیکس پیئر کے جو رائٹس ہیں ایف ٹی او کے لیگل فریم ورک میں جو ان کے حقوق ہیں، اور پاکستان کے آئین میں جو ان کے ٹیکس پیئر کے حوالے سے جو حقوق ہیں ان کو آگاہی کر سکیں آپ۔ بالکل ٹھیک۔ مختصر طور پہ میں آپ کو جو فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین کا ایک لیگل فریم ورک ہے وہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اگر کچھ نئے شرکاء ہیں ان کو بھی بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جائے۔ ویسے تو آپ بہت سینئر سارے اکثر لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی ہوگا، لیکن بہرحال اس مختصر ایکسپلینیشن کے بعد میں آپ کو جو حقوق ہیں ٹیکس پیئرس کے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ بنیادی طور پہ جو وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ ہے، یہ جیسے سن 2000 میں منعقد ہوا، ادارہ بنا، تو اس کے جو محتسب ہیں ڈاکٹر آصف محمود جا، ستارے امتیاز، ہلال امتیاز، اور ماشاءاللہ ان کو بڑا ذوق و شوق ہے کتابیں لکھنے کا، بہت کتابیں لکھتے ہیں وہ، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ان کی کافی خدمات ہیں۔ کسٹم ہیلتھ کیئر سینٹر کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے، ان کی جو میڈیکل ضروریات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ ہاسپٹلز بھی ہیں، میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں، اس میں فری دوائیاں دیتے ہیں وغیرہ۔ اب جو محتسب کا جو ادارہ ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور وہ آئینی ادارہ ہونے کی صورت سے جو ہمارے محتسب ہیں ان کا منصب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے۔ بالکل صحیح۔ اب اس حوالے سے جو ایف بی آر کا ادارہ ہے وہ پھر متعہد ادارہ ہے کہ جو ہمارے پاس ٹیکس پیئر کی کمپلینٹ آتی ہے، جب وہ شکایت آتی ہے اس کی گریونسز کے متعلق، تو ہم پھر چیئرمین ایف پی آر کو خط لکھتے ہیں کمنٹس کے لیے۔ وہ کمنٹس آ جاتے ہیں، 10 دن دیتے ہیں ہم کو، وہ 10 دن میں آ جائے یا 10 سے 15 دن دیتے۔ ہم ٹیکس پیئر کو بھی بلاتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے آفیسر بھی ریپرزینٹ ہوتے ہیں، اور جو ایشو ہوتا ہے، جو گریونس ہوتا ہے ٹیکس پیئر کو، اس کے اوپر فوکس کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ڈپارٹمنٹ نے کیا کہا، اور ٹیکس پیئر کو کیا اس کو گریونس ایگزیکٹلی اس کا کیا ہے۔ تو اس حساب سے جو قانونی طور پہ جو بات بنتی ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، اس کے مطابق ہم ایک ڈرافٹ فیصلہ آرڈر لکھتے ہیں اور محتسب صاحب کو بھیجتے ہیں۔ اور ہر ٹیکس کا، یعنی کہ اب جو ایڈوائزر وفاقی ٹیکس محتسب ہے وہ سیلز ٹیکس کی شکایت بھی دیکھتے ہیں، انکم ٹیکس کی شکایت بھی دیکھتے ہیں، کسٹمز کی شکایت بھی دیکھتے ہیں، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی بھی شکایت دیکھتے ہیں۔ اور یہ ساری شکایت جو ایف پی آر کی جو ہراسمنٹ ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے ٹیکس پیئر کو، یا اس کو میل ایڈمنسٹریشن، یا جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو قانون ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کا عمل درآمد نہیں ہوتا، اور غیر ضروری نوٹسز آتے ہیں، ٹیکس پیئر جو ہے وہ ہراساں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو کئی دفعہ اچانک ان کا بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہو جاتا ہے، یا ان کو اریسٹ وارنٹس ایشو ہوتے ہیں کسٹمز کے کیسز میں۔ یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ٹیکس پیئر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب اس نے کون سے فورم پہ جانا ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے، ایف بی آر سے کیا بات کرنی ہے، اور وہ اپنی مشکل میں اپنے بزنس پہ فوکس نہیں کر سکتے، جی بالکل صحیح۔ جس کی وجہ سے وہ ایف ٹی او رجوع کرتے ہیں۔ اور ایف ٹی او میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہمارا بہت سمپل ایک طریقہ کار ہے
سادے کاغذ پہ وہ درخواست لکھ کے ہمارے ایف ٹی او کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آن لائن دے سکتے ہیں، اور اگر اس پہ نیٹ کا ایکسیس نہیں ہے تو وہ واٹس ایپ کا جو ہمارا نمبر ہے، یہ بھی بروشر شاید ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے آپ نے، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، اس پہ بھی وہ کر سکتے ہیں، زبانی فون کر کے بھی بتا سکتے ہیں، ہمارے دفتر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم ٹیکس گزار کو اپنے دفتر میں بلاتے ہیں، جیسے میں ابھی سر سے ڈسکس کر رہا تھا کہ سرگودا کی بھی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے وہ کافی واسٹ ہے، لائک وائز میاں والی کے بھی علاقے بہت دور دراز ہیں۔ دور دراز ہے، ہم یہاں اپنی ٹرانسپورٹ پہ آتے جاتے ہیں، بڑی دور دور علاقے ہیں، جی تو ظاہر ہے ایک غریب بندے کا اگر کسی کا سی این ای سی مس یوز ہوا ہے، اس کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس پڑ گیا ہے، تو اس کو آنے جانے کا خرچہ، پھر ٹھہرنے کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ بے شک نہیں آئیں، آپ ہمیں ویڈیو لنک پہ رابطہ کر لیں، اور اگر ویڈیو بھی چونکہ نیٹ کا ایشو ہوتا ہے تو وہ فون پہ بات کریں، زبردست، فون پہ بات کر لیں۔ اور اسی طرح وہ خواتین کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ کچھ ٹیچرز کمیونٹی سے بھی لوگ بیٹھے ہیں، جی تو ٹیچرز کے بھی بڑے ایشوز پچھلے دنوں آئے ریبیٹ کے حوالے سے، جی تو یہ ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی انفورسمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے کمپلسری فزیکلی آنا ہے۔ اسی طرح ڈپارٹمنٹ بھی اگر فرض کریں ریجنل ٹیکس آفس کراچی سے کوئی شکایت ہے، اب تو پورے پاکستان کے کسی بھی ریجنل ٹیکس آفس سے ٹیکس پیئر کو شکایت ہو سکتی ہے نا، وہ ہو سکتا ہے یہاں رہ رہا ہو لیکن کسی اور نے کوئی ایکشن کیا ہو یا انلیگل ایکشن کیا ہو، تو وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو لنک پہ آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ جو ٹیکس پیئر کا جو گریونس ہے یا اس کو جو اپنے ٹائم لائن دیے ہوئے کہ جی آپ کو 10 سے 15 دن کے اندر ہم سنیں گے، اس میں ڈیلے نہ ہو، اس میں ڈیلے نہ ہو۔ اور اگر ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ نہیں آتی تو اس کو ہم پھر فون پہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کی رپورٹ نہیں آئی ہے، آپ فوراً رپورٹ بھیجیں۔ ہم اس کو ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے کیونکہ ٹیکس پیئر کو ہم نے کہا جی آپ نے منگل کو آنا ہے، منگل کو اگر ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ نہیں ہے، ٹیکس پیئر کو ہم سن لیتے ہیں، اس کو فون کرتے ہیں چیف پوسٹر کو کہ جی اپنا بندہ پیش کرے زوم لنک پہ یا ویڈیو پہ پیش کرے یا فون پہ پیش کرے، اس کو تنبیہ کر دیں گے جی آپ نے رپورٹ دینی ہے۔ اب تو دیکھیں نا گلوبل ابھی ڈیجیٹل سوشل میڈیا بہت ایڈوانس ہو گیا، آپ کو وہ ڈاک کے ذریعے وہ نہیں چیزیں نہیں پتہ، ایک کلک آف بٹن پہ آپ ساری انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ تو یہ میکانزم ہمارا اس طریقے سے ہے کہ یہ اس کی ساری آسانی فوکسڈ ہے جو ٹیکس پیئر ہے جو اگریوڈ ہے اس کے اوپر، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں سب سے خوبصورتی یہ ہے سر کہ جب آپ فیصلہ بھیج دیتے ہیں تو جیسے میں شروع میں بتا رہا تھا کہ محتسب کا منصب سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے، تو وہ بہت بڑا دفتر ہے اسلام آباد میں، وہاں محتسب صاحب کے ساتھ 7 ایڈوائزر ہوتے ہیں، وہ بھی سینئر لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں ایک ایڈوائزر سیلز ٹیکس اپریزمنٹ ہے، کسٹمز اپریزمنٹ ہے، انکم ٹیکس اپریزمنٹ ہے۔ تو ہم جو بھی یہاں سے ڈرافٹ آرڈر بنا کے دیتے ہیں، وہاں پہ جو ایڈوائزر اپریزمنٹ ہوتے ہیں وہ پھر اس کو ری چیک کرتے ہیں کہ ہم نے قانونی تقاضے پورے کیے، اس کے بعد وہ محتسب صاحب کو پٹ اپ ہوتا ہے سائن کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو تقریباً 99% کیسز جو ہے وہ جو ڈرافٹ جاتا ہے وہ من و من وہ دستخط ہو جاتے ہیں وفاقی محتسب کے۔ اور قانون کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب وہ دستخط ہو جاتے ہیں اس میں جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ایف پی آر کو ڈائریکٹ ایڈریس ہوتی ہیں، چیئرمین ایف پی آر کو، اور ان ریکمنڈیشنز کی بھی مانیٹرنگ کے لیے ایف پی آر کو 30 سے 45 دن دیے جاتے ہیں، اور ان کی ہم امپلیمنٹیشن رپورٹ منگواتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مسٹر اے کا ریفنڈ تھا 5 لاکھ کا، سارا پروسیس ہو گیا، ہم نے لکھا کہ جی اس کا ریفنڈ ایشو کریں، تو جب ان کی امپلیمنٹیشن رپورٹ آتی ہے تو ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جی نہ صرف یہ کہ انہوں نے ریفنڈ پروسیس کر دیا بلکہ ٹیکس گزار کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ بھی ہو گیا، وہاں تک ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ٹیکس پیئر کو فون کرتے ہیں اور ہم ٹیکس پیئر کو فون کرتے ہیں اور اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کو بینک میں پیسے آ گئے، وہ کنفرم کرتے ہیں کہ ہاں جی آ گئے، اس کے بعد ہم اس کی کیس فائل کلوز کرتے ہیں اور ریکارڈ میں کنسائن کرتے ہیں۔ سر بہت ہی اچھی اچیومنٹ ہے، اور سر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ بہت مشکل مرحلہ تھا، ایگزیکٹلی ٹیکس پیئر کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا تھا، اور اس میں اور بھی ناخوشگوار باتیں تھیں جن کو بالکل
یکسر ختم کر دیا گیا، اور یہ Exactly. بڑی اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی، جی ہاں جی ہاں. اور یہ آپ اور کی آمد سے یہ سب کچھ ہوا ہے. نہیں بالکل نہ. وہ- اور اس میں ایک خاص بات میں نے یہ بتانی ہے کہ اب جو موجودہ وفاقی محتسب ہیں ٹیکس امبڈسمین کے، اب ان کے 4 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں. یہ چونکہ آئینی پوزیشن ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہے، جی تو اس 4 سال کے دوران، یعنی کہ 2025 سے جو اب 4 سال پیچھے آپ دیکھ لیں، اور 2000 میں وفاقی ٹیکس محتسب بنا تھا، 2000 سے لے کے اگلے جتنے بھی 3 دہائی ہے، جی اس میں جو نمبر آف کمپلینٹس جو ایڈریس ہوئی ہیں، موجودہ وفاقی محتسب نے اس سے بہت زیادہ کمپلینٹس ڈسپوز آف کیے، اور 300-400% زیادہ کمپلینٹس ڈسپوز آف فعالیت کیے. زیادہ ہے. جی ہاں. اور ابھی چونکہ ہم کیلنڈر ایئر کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، ابھی پچھلے 31 دسمبر کو ہم نے 13,500 سے زیادہ کمپلینٹس ڈسپوز آف کی، اور اس میں یہ آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ 22 ارب روپیہ ریفنڈ جو ہے وہ ٹیکس پیئر کو واپس ہوا ہے. یہ اینول رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، آن ریکارڈ ہے، ویب سائٹ پہ موجود ہے. موجود ہے. اچھا، یہ اس بات کی مینیفیسٹیشن ہے کہ یہ جو اب جیسے میں نے آپ کو ہیڈ آفس کا سیٹ اپ بتایا، اسی طرح ہمارے پاکستان میں 14 دفاتر ہیں وفاقی ٹیکس محتسب. جی سیالکوٹ میں ہے، میاں والی، سرگودا، آپ کا پشاور میں ہے، کوئٹہ میں ہے، آپ کا گجرانوالہ میں ہے، سیالکوٹ میں، لاہور، کراچی، تمام علاقوں میں دفاتر ہیں. اب جس طرح ہم یہ اویئرنیس سیشن کریں، اس طرح باقی ایڈوائزرز بھی پورے پاکستان میں اس طرح کے اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی ٹیکس پیئرز کا جو ٹیکس گزار ہے ان کا اعتماد ایف ٹی او پہ بہت بڑھ گیا ہے. اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ آج اگست ہے، اور اگست تک ابھی اس وقت تک 70,000 سے زیادہ کمپلینٹس جو ہیں وہ ہمیں ریسیو ہو گئی ہیں، اور تقریباً اس میں جو ہے 58% جو ہے ڈسپوز آف پی ہو. ابھی چونکہ پیچھے 6-7 مہینے رہتے. بڑی بات ہے. اچھا، اور اس میں جو فیصلہ ہوتا ہے وفاقی محتسب کا، اس میں جو اپیل کا رائٹ ہے، یعنی کہ وفاقی محتسب کے دوسرے سادہ لفظوں میں سن لیں کہ وہ رپورٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان. جی وفاقی محتسب کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل میں اب صدر پاکستان کے پاس جا سکتے ہیں. اب جتنے بھی اپیلز جو ہیں وہ صدر پاکستان کے پاس ایف بی آر نے کی ہیں، وہ بھی تقریباً 98% سے زیادہ ٹیکس پیئر کے فیور میں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. وفاقی محتسب کا آرڈر اپہیلڈ ہوا ہے. اب یہ تو مختصر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایف ٹی او کی کارکردگی اور اس کا فریم ورک، وہ جو آسانی پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹیکس پیئر کے لیے، وہ کیا ہے. اب جو رائٹس پہ میں آپ کو آ جاتا ہوں. بالکل، اب ایک ٹیکس گزار ہے، جی سمپل بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی جو 2025 کی تو ریٹرن فائل ہونی ہے نا، جی 2024 کا اس کا ریفنڈ ہے. یہ بڑی خاص بات ہے، چونکہ میں نے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یہ ڈیفیکلٹی دیکھی ہے ٹیکس پیئرس کی. 5 لاکھ کا اس کا ریفنڈ ہے فرض کریں، یا جو بھی ریفنڈ ہے، اس نے کوئی پراپرٹی سیل پرچیز کی تھی، وہ میں یہی مثال دیتا ہوں، اس ریفنڈ کے لیے اس نے اپلائی کی. جی جائے گا ڈپارٹمنٹ کے پاس، اس ڈپارٹمنٹ اس کو کہے گا کہ جی ایک خاص لفظ استعمال کر دیں، جی اوریجنل سی پی آر. میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں، یہ بڑا فنی ورڈ ہے، جی اوریجنل سی پی آر. پھر وہ کہتے ہیں، زیادہ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا زمین خریدی ہے، زمین بیچی ہے. اچھا زمین بیچی ہے، آپ کا یہ ذہن میں رکھیں، آپ کا ٹیکس ایئر ہے 2024 کے لیے آپ کا ریفنڈ ہے. وہ پوچھیں گے اچھا یہ زمین بیچی ہے تو یہ آپ نے ڈکلیئر کب کی تھی؟ اب آپ کہیں گے جی یہ میں نے 2020 میں ڈکلیئر کی تھی. اچھا 2020 میں ڈکلیئر کی تو اس کی سورس آف انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اب جیسے وہ سورس آف انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم ٹیکس پیئر کو تھوڑا سا گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار یہ اب کیا اس نے سوال کر. جی سر دیکھیں، رائٹ آپ کا یہ ہے کہ جس سال کی آپ کی گریونس ہے، آپ کا گریونس ہے ٹیکس ایئر 2024 کا، 24 کا، ڈپارٹمنٹ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے قانونی طور پہ کہ وہ آپ اس کے لیے، اس کے پاس 2024 کے لیے وہ آپ سے سوال 2020 کا کر رہے ہیں. پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی سورس آف انویسٹمنٹ کیا ہے. ٹیکنیکلی اس کو دیکھیں، جب آپ گشوارہ داخل کرتے ہیں 120 میں، وہ ڈیمڈ اسیسمنٹ ہو جاتا ہے. ڈیمڈ اسیسمنٹ کا مطلب انگریزی میں ڈیمڈ اسیسمنٹ کرنے، اس کا مطلب ہے کہ خود بخود اس کی تشخیص ہوگی، فیصلہ ہو گیا. جی فیصلہ ہو گیا. اب وہ فائنل ہو گیا. جی اب جب وہ فائنل ہو گیا، اس میں کوئی سوال کرنے کے لیے اس کو ری اوپن کرنا پڑے گا.
جی اور ری اوپن کرنے کے لیے آپ پچھلے 5 سال سے پیچھے نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے. ٹھیک ہوگی بات. اب اگر یہی اس نے کچھ سوال کرنا ہے فرض کرے تو پہلے تو اس کے پاس یہ انفارمیشن تھرڈ پارٹی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ جو گھر اس نے بیچا ہے یا یہ جو زمین اس نے بیچی ہے اپنا پورٹل کھول کے دیکھے نا. ٹیکس پیئر سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جی اپنا پورٹل کھول کے دیکھے کہ بھی وہ ٹیکس پیئر جو ریفنڈ مانگ رہا ہے اس نے پچھلے سال ویل اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کی تھی کہ نہیں کی تھی. وہ اس کا سوال کا جواب مل جائے گا, حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب اگر نہیں کی ہوئی تو وہ سوال کرنے کے لیے اور سوال کا جواب لینے کے لیے اس کو سیپریٹ لیگل پروسیڈنگز کرنی پڑی. بالکل 111 کی انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز ہوں گی, پھر اس کا جواب آئے گا, پھر 122 جائے گا. وہ ایک پراپر پروسیجر ہے, وہ بھی اگر اس نے نہیں کی ہوئی. جی. اور ایسی بھی سائٹیشنز موجود ہیں, سپریم کورٹ کی سائٹیشنز موجود ہے کہ اگر آپ نے غلطی سے کوئی ایسٹ ڈکلیئر نہیں کیا جی. اور اس کا ٹریل ریکارڈ موجود ہے, اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ نے زمین جو سر میں کہہ رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی تھی, لیکن آپ نے اپنا کوئی ایسٹ بیچا ہے, آپ نے کوئی اپنا ایسٹ بیچا ہے اور وہ زمین خریدنے کے لیے جی بالکل پچھلے سالوں میں, بالکل. لیکن غلطی سے آپ نے ڈکلیئر نہیں کی, تو کورٹس نے یہ بھی ہینڈ کیا کہ اگر آپ کی سورس آف انویسٹمنٹ ایکسپلین کرتا ہے, وہ ایکسپلین ہوتی ہے, تو وہ جو نان ڈکلیریشن ہے وہ ایک ٹیکنیکل ایرر ہے, اس کو اس حوالے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک. یہ بنیادی حقوق ہے. اب یہ بات ریفنڈ کی ہوگی, چونکہ ریفنڈ کے پاکستان میں انکم ٹیکس کے بھی بہت ایشوز ہیں, سیلس ٹیکس میں اسی طرح ایشوز ہیں, کسٹم ڈیوٹی ڈرا بیکس کے بہت سارا اس طرح ایشوز ہیں. تو یہ بنیادی آپ کے رائٹس ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی اوریجنل سی پی آر دو. اب دیکھیں میں ایگزیکٹلی آپ نے بالکل یو ہٹ دا نیل ایٹ دا رائٹ اسپاٹ. میں نے ابھی پیچھے بھی ایک وزٹ کیا, اویئرنیس سیشن تھا چیف کمشنر صاحب کا. جی. میں نے ایک آرڈر دیکھا جس میں انہوں نے یہ کہا, اب یہ سننے والی بات ہے, ٹیچر حضرات تھے, وہ انڈیویجول ٹیچر کا سیلری کیس تھا. جی. ٹیچر نے یہ کہا کہ جی میں کچھ اپنی ریٹرن میں مس کر گیا ہوں, میں اپنی ریٹرن ریوائز کرنا چاہتا ہوں. جی. ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ جی آپ اپنی, اچھا ڈپارٹمنٹ نے کیا کہا, ریجیکٹ کر دی. 170(4) کا آرڈر ہے. 170(4) کے آرڈر میں کیا لکھا ہے, سننے والی بات, لکھا ہے کہ جی یہ جو ریوائز ریٹرن ہے تو انڈیویجول نے اپنے جو ہے وہ بکس آف اکاؤنٹس نہیں دی, بکس آف اکاؤنٹس نہیں دی, نمبر 1. اور دوسرا کہا کہ جی میں نے اوریجنل سی پی آر مانگا تھا, وہ اوریجنل سی پی آر نہیں ہے. جب میں نے وہ پڑھا اور پھر اس میں لکھا کہ جی ان ویو آف دیئر آؤٹ the same is rejected on legal ground supra. میں کہا جو سپرا تو چلو اس کو پتہ ہے کیا. مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے وہ ڈسکس کیا, جو کچھ اور بھی پوائنٹس تھے میں نے چیف کمشنر کو بتایا. میں نے کہا پہلے زمانہ تھا جب ہم نے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا کہ مینول چلان جمع ہوتا تھا اور وہ ڈیلی کلیکشن رجسٹر میں انٹر ہوتا تھا, پھر وہ جاتا تھا کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کو جاتا تھا, تو بڑے مسئلے تھے, چلان آگے پیچھے ہو جاتا تھا. تو وہاں تو چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار اوریجنل چلان لے, حالانکہ وہ بھی اوریجنل چلان کہیں نہ کہیں بوریوں میں ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے. چلے اب تو کمپیوٹرائز ہو گیا نا. اب سی پی آر کیا ہے, سی پی آر کا مطلب ہے کمپیوٹرائزڈ پیمنٹ ریسیٹ. اب کمپیوٹرائزڈ پیمنٹ ریسیٹ آئی آر ایس کے لاگ ان میں موجود ہے. آپ جو ڈپارٹمنٹ وہاں سے نکالے گا اس کی بھی وہی شکل نکلے گی, جو اوریجنل سی پی آر کہہ رہے ہیں اگر ٹیکس پیئر نکالے گا اس کی بھی وہی شکل نکلے گی. تو لفظ اوریجنل یوز کرنا تو ایک فالتو لفظ ہے. اچھا جی جی متروک لفظ ہے, بلکہ متروک ہے پہلے ایگزیکٹلی. اچھا ہم نے ہر کیس میں ہم یہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ٹیکس پیئر جو ٹیکس گزارا ہے اس کی جو بھی شکایت ہے, اس نے جو بھی پیمنٹ کی ہے, وہ ساری پیمنٹ آپ کے آئی آر ایس کے سسٹم میں موجود ہے. آپ ٹیکس پیئر سے مت مانگیں بار بار. اچھا اس کے علاوہ سر کیا ہے, الیکٹریسٹی بل پہ انکم ٹیکس کٹا ہے, جی. آپ کا جو موبائل ہے اس پہ انکم ٹیکس کٹا ہے. چلیں اگر آپ نے وہ سروس پرووائڈر سے اب آپ کو ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, وہ آپ نے بھیج دیا. ہاں اب تو وہ لنک بھی کر دیا. اور ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک اور ونڈو ہے
آپ اگر کبھی کھولیں گے آپ جی دیکھیں ایف بی آر کا ہوم پیج ہے، اس پہ ایک ڈائلاگ باکس بنا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہے معلومات. جی معلومات اس معلومات میں اگر آپ اپنا CNAC ڈالیں گے تو کوئی بھی اگر انڈیویجول ہے اس کی ساری جتنی بھی پورے پاکستان میں ود ہولڈنگ ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوئی ہیں وہ ساری سامنے وہ آ آ جائیں جائیں گی. گے. بالکل ٹھیک. تو اگر آپ کوئی بھول بھی گئے ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. مثلا اگر ٹیکس پیئر آپ جیسے ریٹرن بنا رہے ہیں کسی جی کی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کلائنٹ کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں، بھی تم نے مجھے سر بتایا دیکھتے ہیں اور نہیں یہ کہ کنسلٹ کرتے ہیں سر. ہاں اب تو آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ زمین آپ نے بیچی ہے خریدی ہے تو آپ کا ٹیکس کٹا ہوا اکثر ہے. لوگ بھول جاتے ہیں، بھول ہم انہیں جاتے ہیں یاد نا، دلاتے ہیں. ہیومنلی پاسبل ہے. اچھا یہ کام ایف بی آر والے کیوں نہیں کر سکتے کہ بھئی اس سے جو پوچھ رہے ہیں بھئی آپ کے سسٹم میں ہر چیز ڈلی ہے، چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں، کوآرڈینیٹڈ ہیں. اس وقت تو یہ گلوبلی جو ہے یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہو گیا، جی ہر چیزیں نیٹ پہ آ گئی ہیں، ہر چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں، جی کنیکٹڈ ہیں. آپ کے کئی ڈپارٹمنٹ جو یہاں پہ ہیں وہ انٹیگریٹڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں. آپ کے زمینوں والے محکمے کنیکٹڈ ہیں، آپ کی گاڑیوں والے سیل پرچیز والے ہونڈا سٹی ٹوٹا وغیرہ یہ سارے کنیکٹڈ ہیں، اور بہت ساری چیزیں کنیکٹڈ. آپ کو آن لائن ساری چیزیں مل جاتی. تو یہ بیسیکلی ہم پھر بتاتے ہیں ٹیکس پیئرز کو کہ یہ بیسیکلی آپ کے رائٹس ہیں کہ آپ کو یہ نالج ہو کہ یہ ساری چیزیں سسٹم میں اویلیبل ہیں. ہماری ڈائریکشنز بھی یہی ہوتی ہیں، ہم اس کو انشور کرتے ہیں کہ وہ اپنے سسٹم سے زیادہ چیزیں استفادہ کریں. انلیس کہ دیکھیں سر ریفنڈ میں دو چیزیں اہم ہیں. ایک یہ دیکھنا کہ کیا وہ واقعی ایکسیسو ٹیکس پے کیا ہے، جی دوسرا یہ کہ کوئی ایسا ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ تو کلیم نہیں کی جو کہ فائنل ڈسچارج لائبلٹی تھی. ٹھیک ہے نا، اگر فائنل ڈسچارج لائبلٹی تھی پھر وہ نہیں الاؤ ہوگا. نہیں اور ہماری ڈائریکشنز بھی یہ ہوتی ہے کہ ریفنڈ پروسیس کریں ایکسپیڈیشیسلی انڈر دی لا. بالکل ٹھیک. یعنی کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا اسپیڈ از ڈیزائریبل ناٹ ہیسٹ. جی اب ہیسٹ میں آپ کہیں گے جی مجھے چیزیں نہیں مل رہی تو میں ریجیکٹ کر دوں، نو، نہیں بالکل ریجیکٹ نہیں ہو سکتا. درست ہے. تو اس طرح ہم ان تمام چیزوں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹیکس پیئر کی آگاہی کریں. پھر آپ دیکھیں ٹیکس پیئر کا CNAC مس یوز ہو رہا ہے، اس کو پاسورڈ کے ایشوز ہوتے ہیں. جی اب پاسورڈ کے لیے ڈپارٹمنٹ کو جاتے ہیں تو وہ 5-10 ہزار روپے سمپلی فار نو ریزن لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا آسان ہے پاسورڈ چینج کرنا. جی تو لوگوں کو آگاہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جی اب یہ سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشری ہے یہ جاتے ہیں، وہ تو ہمارے پاس اتنی زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی فراڈ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اب ہم نے اپنے اینڈ پہ میں نے یہ کوشش کی کہ میاں والی میں جو ڈسبرسمنٹ پوائنٹس ہیں، سرگودا میں بھی جو ڈسبرسمنٹ پوائنٹس ہیں تقریباً ایک وقت میں 250-300 خواتین وہاں موجود ہوتی تھی، میں نے ان کو جا کے ایڈریس جی کیا، ان کو یہ بتایا کہ آپ اس طریقے سے اس کو نہ کریں، اس سے بہتر ہے آپ نان فائلر کا ٹیکس دے دیں. آپ نان فائلر کا ٹیکس دیں تاکہ آپ کی بے نظیر سے سپورٹ بننا. اور ان کو پھر راستہ بھی بتایا ہے کہ اگر کہیں فراڈولنٹلی آپ فائلر بن گئے ہیں تو انکم تو آپ کی ہے نہیں، اس نے تو زیرو کر کے فائل کر دیا، تو آپ جو ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں، ان سے نو انکم سرٹیفکیٹ تو ایف بی آر دے سکتا ہے. وہ بھی ہم نے انفورس کیا، امپلیمنٹ کیا تاکہ ان لوگوں کا نقصان نہ ہو. تو اس طرح اب جیسے آپ یہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ٹرک ڈرائیور کا کیس ڈسکس کر رہے جی ہیں، اور ایسے کسٹم میں کلینر ہیں جو شناختی کارڈ دیتے ہیں مل پر Exactly. اور دوڑ کر گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کے کھاتے میں پوری گاڑی پڑ جاتی ہے کہ انہوں نے شوگر مل سے گاڑی پرچیز. اور سر ایسے لوگ آئے ہیں وہ ان کے کپڑوں پر باقاعدہ گریس کے نشان تھے، اور دیکھا تو وہ کروڑوں روپے کی انہوں نے پرچیز کر لی ایف بی آر کروڑوں سے. تو ان کو جو ریلیف ملا ہے بالکل وہ بھی بہت شاندار ہے. اور سر ایک اور مشکل ہے کہ سسٹمیٹکلی ایک آدمی کو NTN الاٹ ہو جاتا ہے، رجسٹر ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا نام ٹھیک نہیں ہوتا، ایڈریس ٹھیک نہیں ہوتا، انکمپلیٹ ہوتا ہے کوئی پرٹیکولر. تو پہلے یہ تھا کہ ہم ایک ای میل بناتے تھے، اس ای میل میں وہ پرٹیکولر لکھ دیتے CNIC کی دونوں جو پرت ہیں سائٹ پر وہ لگا دیتے تھے اوریجنل CNIC. وہ چند دنوں میں یا چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو جاتا تھا. اب سر وہ RTO کو دے دیا گیا ہے. پرسنلی ٹیکس پیئر کو RTO کے آفس میں جانا ہے، یہ بھی نہیں سر. وہ پاسورڈ کے علاوہ بات یہ ہے سر کہ ایک آدمی کو سسٹم نے رجسٹرڈ کر دیا ہے، اس کا نام کوئی اور لکھ دیا، اس کا اپنا نام نہیں لکھا، کوئی اور پرٹیکولر ادھر ہے جو ٹھیک نہیں ہے. تو پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام یہ ہے، CNIC نمبر یہ ہے، ای میل بناتے تھے اور ہیلپ لائن جو ہے FBI کی اس پر ہم یہ سینڈ کر دیتے تھے. ہارڈلی 2 دن میں وہ کریکٹ ہو جاتا.
اب سر یہ مشکل ہے، اس کو بھی اپنے اس میں رکھیے گا یہ سفارشات میں کہ یہ ہیڈ آفس میں آپ کے ہیڈ آفس میں جائے تو ہو سکتا ہے کہ آسانی پیدا ہو اس میں جائے. آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہے. جی کہ ظاہر ہے سر کہ وہ اوریجنل CNIC ہوتا ہے، اس میں کوئی فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز تو سرزد ہو ہی نہیں سکتی. آگے ہیلپ لائن والوں نے وہ ہیڈ آفس نے بھی اسے اچھی طرح کنفرم کرنا ہے، نادرا سے ویریفائی کے بعد کرنا ہے. اب یہ مشکل یہ ہے کہ RTO پشاور ہے، RTO کراچی ہے، تو ٹیکس پیئر کا وہاں جانا بہت مشکل ہے. اس کی کوئی فنانشیل ایکٹیویٹی وہاں سرزد ہوئی ہے جس کی بنا پر وہ آٹومیٹیکلی رجسٹر ہو گیا، سسٹم نے اسے رجسٹر کر دیا ہے. اس کا نام کوئی اور لکھا ہوا ہے، اس کا اپنا نام نہیں ہے. CNIC وہی ہے اور ایکٹیویٹی بھی اس سے سرزد ہوئی تھی فنانشیل. تو یہ جو مشکل ہے نا سر، اس کو یہ آسان کرنا چاہیے. پہلے یہ آسان تھی. پہلے تو ایکچولی یہ تھا نا کہ جو آپ رجسٹریشن میں جاتے ہیں تو وہ آپ اپنے پروفائل کی کریکشن تو کر سکتے ہیں. نہیں، نام چینج نہیں کر سکتے. اس میں ہم مثال کے طور پر میرا نام محمد اقبال ہے، یہ کوئی اور لکھ دیا گیا ہے، تو CNIC میرا اپنا آ رہا ہے، تو میں ہیلپ لائن پر لکھ دیتا تھا کہ بھی میرا نام یہ ہے، میری ای میل یہ ہے، اور CNIC کے دونوں پرت. اتنا بھی تھا سر، آسان کام تھا کہ تاریخ ڈیٹ آف ایشو آف CNIC وہ پوچھ لیتے تھے اور ٹیلی فونیکلی بھی کمپلین نوٹ کر لیتے تھے اور وہ درست ہو جاتا تھا. لیکن اب یہ تمام چیزیں متعلقہ RTO کو، جبکہ سسٹم جو پریویل ہے آل اوور دا کنٹری ہے. ایک آدمی منگورا میں ہے، وہ کراچی گیا، ادھر ایکٹیویٹیز اس نے کچھ سر انجام دیے، تو ظاہر ہے وہاں RTO کراچی میں وہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے. اب وہ درست کرانے کے لیے اس کی ذرا مشکل درپیش آتی ہے. اس میں وکلا کا سہارا لیے جاتے ہیں، جو آسان کام نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. باقی سر انشاءاللہ باقی اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی شوگر کی آپ مثال دے رہے تھے، بے نظیر ہم نے ڈسکس کیا، اس میں سیلز ٹیکس میں بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں. بہت زیادہ. اب سیلز ٹیکس میں فرض کریں آپ اس پہ ایک بڑی جو ٹیکس پیئر کی جو گریونسز ہوتی ہے، اس میں وہ گریونس سسٹمک گریونس ہے. سسٹمک گریونس یہ کہ سافٹ ویئر میں آپشنز اس طرح کی نہیں ہیں جو قانون کے ساتھ کمپیٹیبل ہو. مثال کے طور پہ اس کی مثال یہ ہے کہ جو سیلز ٹیکس ہے اس RP جو ہے وہ ایگزمپٹ ہوتا ہے ان گڈس پہ جو کہ دال ہے یا میزلس ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تاکہ وہ غریب عوام کو وہ اس کی پرائس کم پڑے. تو وہ ایگزمپٹ ہے. اب وہ چونکہ ایگزمپٹ ہے تو اس کو فردر ٹیکس دینا پڑتا ہے. اب اگر اس کو فردر ٹیکس دینا پڑتا ہے تو پھر ایگزمپشن کا کیا فائدہ؟ تو اس فردر ٹیکس کو ویو آؤٹ کرنے کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پھر رجسٹرڈ ہو. اچھا، وہ جب رجسٹرڈ ہونے جاتا ہے تو تب قانون یہ کہتا ہے کہ جو ایگزمپٹ ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا. سمجھے نا؟ اچھا، یہ ایک عجیب سا مطلب کہ وہ فنی سی بات ہے. اب یہ پھر یہ بھی ہم نے فلیگ کیا FPR کو کہ بھی اس میں آپشنز ہیں. ٹھیک ہے نا، جس کی ایگزمپشن قانونی بنتی ہے وہ 3rd شیڈول میں، جن 3rd شیڈول کے آئٹمس کو ڈیل کرتا ہے یا جو بھی سپر اسٹور ہے وہ تم ایگزمپٹڈ آئٹم ڈیل کر دوسروں کو بھی کر رہا ہے، قانون سب پہ برابر ہو جاتا ہے. اب ایگزمپشن کیا ہوگا؟ پھر جو ریٹیلر ہے جو جس کے پاس پوائنٹ آف سیل نہیں ہے، اس کی جو اگر سیل کا رجسٹر ہو گیا اس کا کوئی بار نہیں جا سکتا کیونکہ وہ کس کا وہ سیل کرے گا کس کو؟ بالکل پوائنٹ آف سیل میں تو چلو ہو جاتا ہے ایسے. تو اس طرح کی بھی ہمیں کافی گریونسز آتی ہیں، وہ پھر ہم پرال کو فالو اپ کرتے ہیں. اب اس میں ابھی بھی میں لاسٹ ویک چیف کمشنر سے کہا تھا، بلکہ ان کو ہم نے ڈائریکشنز دیے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جب اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں کرتے ہیں تو وہ سمپلی لکھ دیتے ہیں کہ جی ہم نے لیٹر نمبر فلانا ڈیٹڈ فلانا چیف ایگزیکٹو پرال کو لکھ دیا ہے. وہاں سے ٹیکس پیئر کہتے ہیں جی میرا تو مسئلہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا. تو میں نے ان کو ہم نے ریٹن ڈائریکشنز بھی دی ہیں. FTO کا بھی ہم نے کل پرسوں ایک آرڈر بھی ریلیز کیا کہ اس میں حجت کے طور پہ اپنی ڈیوٹی نہ کریں کہ میں اپنی حجت کر لوں، چونکہ FBR کی ڈائریکشنز تھیں کہ اس کو فالو اپ کرنا. چلو میں کاغذ پہ لے آؤں بلیک اینڈ وائٹ کہ میں نے نوٹس، ایسے کام نہیں ہوتا. کام ہوتا ہے جب آپ اونرشپ لیتے ہیں، آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس پیئر کا گریونس ہے، یہ پرال ہے،
میں نے یہ پرال سے ریزالو کرا، میں ان کو روز فالو اپ کال کروں اور ان سے پروگریس لوں. اور ایف ٹی او کو جو امپلیمنٹیشن بھیج رہے ہیں وہ یہ نہ بھیجیں کہ جی ہم نے لیٹر لکھ دی ہے، وہ کہیں گے جی ہم نے کروا دی ہے. یہ کروا دیے. ابھی ہم اس لائنس میں اس کو کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ تو دیکھیں اتنی زیادہ کورسپونڈنس ہوتی ہے کہ وہ اگر خالی کورسپونڈنس پہ آپ چھوڑ دیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کو پرسنلی فالو اپ نہیں کریں. نہیں. بڑی بات ہے، بہت ضروری ہے انشاءاللہ اور ٹرانسپیرنسی آئے گی. جی ہاں بالکل. اس میں یہ جو آئرس کا پروگرام ہے اتنا وسیع ہے اور ہمارا انڈیویجول ابھی اس کا متحمل نہیں ہے. اس کے لیے ایجوکیٹڈ سوسائٹی کا ہونا ضروری ہے، جیسے مغربی ممالک میں ہے. تو انشاءاللہ اب جو آپ کی کاوشیں ہیں یہ رنگ لائیں گی اور ہمارا انڈیویجول بھی اس راستے پر گامزن ہوگا. جب انڈیویجول کو اویئرنیس مل جائے گی، اس کو حوصلہ مل جائے گا، تو پھر یہ پرابلم نہیں رہیں گے. ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو سمجھے گا. پرابلم بھی ہے جو اب آئرس ہے نا، اس کے جو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ تو ان کو ٹیکس لاز کا پتہ ہے، نہ وہ پریکٹیکل اس کو ایکسپیرینس ہے. جو پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے. جو پریکٹیکل لوگ ہیں ان کو آئرس کا نہیں پتہ. آئرس والوں کو مطلب دیکھیں یہ سر آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی، آنیسٹلی بہت دل کی بات آپ نے کی. اب آپ دیکھیں جو پرال ہے پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ، جیسے صاحب بتا رہے ہیں بالکل وہ آئی ٹی پروفیشنل ہیں، ٹیکس پروفیشنل ہیں نہیں. ابھی لیٹلی میں سر ابھی آپ کو بتا دوں جتنے بھی مسائل ہیں پرال کے اگینسٹ ایک ریڈ فلیگ ریز کر دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جی. اور پرال کو آلموسٹ وہ اس کو برش اسائڈ کر دیا ہے جی. اور ایک نئی ٹیم جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہی ہے. جی. لیکن یہ ایسا ہے کہ ابھی اتنے زیادہ سافٹ ویئرز جو ہیں وہ فیلڈ ہولڈ کر رہے ہیں کہ وہ ٹیک اوور میں 5-6 مہینے لگے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ جو کنسرن لوگ ہیں ان کو صحیح لوگوں کے ساتھ ریپلیس کرنا، پروفیشنلز کے ساتھ ریپلیس کرنا، آنیسٹ لوگوں کے ساتھ ریپلیس کرنا. اور یہ جو سر بات کر رہی ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ سافٹ ویئر کا کام ان سے کرا رہے ہیں جن کو ٹیکس کا نالج نہیں ہے. جی. اس کا سر جو حل ہے نا وہ یہ ہے، فرض کریں آپ 4 سینئر آئی ٹی کے پروفیشنل بیٹھے جی اور آپ کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ آئرس کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں یہ نمبر 1 سے لے کے 10 تک گلچز آ رہے، یہ گلچز ریموو کرنے. آپ کے ساتھ ڈومین کا ایک گریڈ 20 کا بندہ بیٹھے ایف پی آر، اور وہ آپ کے ساتھ ڈیلی بیٹھے آپ کے ساتھ جو آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں جو گلچ کو ریزالو کر رہے ہیں اس کو پائلٹ رن کر کے دیں اور وہ ڈومین کا پرسن اس کو مانیٹر کرے. ساری ذمہ داری جو ہے آئی ٹی پروفیشنل سے کام کرانے کی جو بھی اس آرگنائزیشن کا نام ہو وہ ڈومین پرسن پہ ہو اور وہ ڈائریکٹ ایف بی آر چیئرمین کو اور ممبر آپریشن